عقیدہ ختم نبوت۔ سب سے پہلے یہ سمجھے کہ عقیدہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ سارے بولے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے۔ حضور کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ دین اسلام کے اندر اس عقیدے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا کہ اگر کسی انسان نے نبوت کا دعویٰ کیا اور دوسرے شخص نے اس کے دعوے پہ دلیل مانگ لی، حضرت نے فرمایا کہ دلیل مانگنے والا انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ پوچھا گیا حضرت دلیل ہی تو مانگی ہے، اس جھوٹا جو دعوے دار ہے اس کو نبی تو نہیں مانا، حضور کی ختم نبوت کا انکار تو نہیں کیا، حضور کی نبوت کا انکار تو نہیں کیا، اس کی نبوت کا اقرار تو نہیں کیا، صرف دلیل ہی مانگی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ جس نے دلیل مانگی گویا اس نے حضور کی ختم نبوت پہ شک کیا ہے، اور حضور کی ختم نبوت پہ شک کرنے والا انسان بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اس عقیدے کی اہمیت کا اندازہ لگائیں تو مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ان کی کتاب ختم نبوت کامل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس عقیدے پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر 100 آیات نازل فرمائی ہے۔ کتنی آیات؟ 100 آیات۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک آیت مبارکہ کے اندر اس عقیدے کو بیان فرما دیتے تو کیا ہمارے ماننے کے لیے کافی نہیں تھا؟ کافی تھا، لیکن اللہ نے 100 آیات نازل فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 210 احادیث مبارکہ میں اس عقیدے کو بیان فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اتنی بڑی قرآن پاک کی یہ آیات کی تعداد اور حضور کی حدیث شریف ہمیں کیا سبق دے رہی ہے کہ دین اسلام کے اندر اس عقیدے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ اگر یہ عقیدہ محفوظ نہ رہا تو پورا کا پورا دین اسلام بگڑ کے رہ جائے گا۔ میرے بھائیو، آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے قرآن پاک کون لے کے آئے ہیں؟ کس کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے؟ حضور کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ نماز کس کے ذریعے سے پہنچی؟ حضور کے ذریعے سے۔ حج کس کے ذریعے سے پہنچا؟ حضور کے ذریعے سے۔ ہم اپنے دین کے تمام ارکان کو دیکھ لیں، آپ بتائیں اگر پہنچانے والی ذات محفوظ نہ رہے، اس کے کردار پہ انگلی اٹھ جائے، جو چیزیں وہ لے کے آئی وہ چیزیں محفوظ نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر حضور کی عزت، حضور کی ناموس، حضور کی ختم نبوت محفوظ نہ رہی تو پورا کا پورا دین اسلام بگڑ کے رہ جائے گا۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ یہ فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، وہاں پہ حضور نے پیشین کوئی فرما دی، اِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ۔ حضور نے فرمایا عنقریب میری امت کے اندر 30 لوگ ایسے آئیں گے جو جھوٹا دعویٰ کریں گے نبوت کا۔ فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن یاد رکھنا اللہ کا آخری نبی میں ہی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرما دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق حضور کے زمانے میں اسود عنسی حضور کی ختم نبوت، آپ کی نبوت کی جو چادر ہے اس کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رحم، آپ کی شفقت کے واقعات آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ حضور تو کافروں کی بھی معاف فرما دیا کرتے تھے، حضور دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا کرتے تھے، لیکن جب اسود عنسی حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام سے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اسود عنسی کا سر قلم کر کے کوئی محمد کے سینے کو ٹھنڈا کرے؟ یہ حضور کا رد عمل ہے، معافی نہیں ہے۔ غزوہ احد کے اندر حضور کا چہرہ انور زخمی، چہرے سے خون جاری ہے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کا سر مبارک زخمی ہے، آپ زخمی حالت میں، خون جاری ہے۔ صحابہ اکرام کیا کہہ رہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں کے لیے، مشرکین کے لیے بددعا فرما دیجئے، یہ سارے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا نہیں فرمائی۔ لیکن جب حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ آتا ہے،
زندگی میں جھوٹا دعویٰ کرتا ہے نبوت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قاصد بھیجتا ہے۔ قاصد کیا ہے؟ قاصد کیا کہتے ہیں کہ آپ ڈیل کر لیجئے، کمپرومائز کر لیجئے کہ آپ شہروں کے نبی بن جائے، مسلمہ کذاب دیہات کا نبی بن جائے، یا جب تک آپ حیات ہیں آپ نبی رہے، آپ کے بعد لوگ مجھے نبی تسلیم کر لیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاصدوں سے فرمایا، کیا تم بھی مسلمہ کذاب کو نبی مانتے ہو؟ کیا تم بھی اس کی نبوت کا اقرار کرتے ہو؟ میری ختم نبوت کا انکار کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم بھی اس کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کا یہ قانون نہ ہوتا، یہ اصول نہ ہوتا کہ قاصد کو امان دی جاتی ہے، قاصد کو تحفظ دیا جاتا ہے، تو آج تم یہاں سے زندہ بچ کے واپس نہ جاتے۔ یہ حضور کا رد عمل ہے جو حضور کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کذاب کے نام خط لکھا، اور اس خط میں ہی مسیلمہ کے ساتھ کذاب لکھا۔ اصل اس کا نام مسیلمہ تھا، کذاب تبھی سے مشہور ہوا جب حضور نے اپنے خط مبارک میں وہ نام لکھا۔ حضور کا ایک خط لے کے آپ کا غلام، آپ کا صحابی حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسیلمہ کذاب کے دربار میں جاتے ہیں، خط لے کے وہاں پہ پہنچتے ہیں، آپ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، آپ کے ہاتھ باندھ دیے گئے، پاؤں باندھ دیے گئے، ہاتھ پاؤں باندھ کے مسیلمہ کذاب کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ مسیلمہ کذاب سوال کرتا ہے، حضور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضور کی نبوت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں حضور اللہ کے نبی ہے، حضور اللہ کے رسول ہے۔ مسلمہ کذاب پھر کہتا ہے میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ فرمایا کہ میرے کان تیری اس بکواس کو سننے سے قاصر ہے، مجھے تیری سمجھ نہیں آ رہی۔ مسیلمہ کذاب طیش میں آ جاتا ہے اور جلاد کو حکم دیتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ جب اس کے نبی کی بات آتی ہے، اس کی نبوت کی بھی گواہی دیتا ہے، اس کی رسالت کی بھی گواہی دیتا ہے، لیکن جب میری بات آتی ہے تو کہتا ہے مجھے تیری سمجھ نہیں آ رہی۔ جلاد حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہاتھ کاٹ دیتا ہے۔ مسیلمہ کذاب کا پھر وہی سوال ہے، پھر وہی جواب ہے، آپ کا دوسرا ہاتھ کٹ گیا، ایک پاؤں کٹ گیا، دوسرا پاؤں کٹ گیا، سوال وہی ہے، جواب بھی وہی ہے۔ مسیلمہ کذاب آگے سے کہتا ہے اپنی جان پہ ترس کھا لے، میری نبوت پہ اقرار کر لے، تیری جان بخشی کر دوں گا، تجھے معاف کر دوں گا، تو اپنی جان پہ رحم کھا لے۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے زبان حال سے کہہ رہے تھے جب تک میرے جسم کے اندر خون کا ایک قطرہ موجود ہے، جب تک میرے جسم میں ایک سانس بھی موجود ہے، اپنی جان کے اپنے جسم کے ٹکڑے تو کروا سکتا ہوں، لیکن حضور کی ختم نبوت کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ آپ کے جسم کے ٹکڑے ایک کپڑے کے اندر باندھ کے مدینے پہنچتے ہیں۔ مدینے میں آپ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے، کون؟ آپ کی والدہ اندر سے بولتی ہے، باہر سے بولنے والے باہر سے جواب دیتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کو لایا گیا ہے۔ والدہ آگے سے کیا کہتی ہے؟ میں جانتی ہوں میرا بیٹا مسیلمہ کذاب کے دربار میں گیا تھا، یہ بھی جانتی ہوں کہ میرے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا تھا، یہ بھی جانتی ہوں میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے، میرے بیٹے کے جسم کے ٹکڑے